ایبٹ آباد کی گلیاں ایک دفعہ پھر ویران ہو گئیں۔ ڈاکٹر وردہ کے کیس کے بعد اب ایک اور ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جس نے شہر کی پہچان، اس کی مسکراہٹ اور اس کے امن پر سوال کھڑا کر دیا ہے۔ وہی ایبٹ آباد جو کبھی پرسکون، ہنستا، مسکراتا اور محفوظ سمجھا جاتا تھا، آج خوف، خاموشی اور سوالات میں گھرا ہوا ہے۔ پولیس اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق ایک باپ نے مبینہ طور پر اپنے ہی 3 معصوم بچوں کو زہر دے کر قتل کر دیا۔ اس واقعے میں اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی اور اپنی بیوی کو بھی مارنے کی کوشش کی، تاہم وہ دونوں زندہ بچ گئے۔ جانیں صرف ان بچوں کی گئیں جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہی وہ پہلو ہے جو اس سانحے کو محض ایک خبر نہیں بلکہ ایک اجتماعی المیہ بنا دیتا ہے۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس باپ کی بھی سنگین غلطی تھی۔ کسی بھی حالت میں کسی جان کو لینا، خصوصاً معصوم بچوں کی، ناقابل جواز ہے۔ اسلام نے خودکشی کو بھی حرام قرار دیا ہے اور کسی بے گناہ کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ قانون، اخلاق اور دین تینوں اس فعل کی اجازت نہیں دیتے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں۔ لیکن سوال یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اصل سوال یہ ہے کہ ایک انسان اس حد تک ٹوٹتا کیسے ہے؟ وہ کون سا معاشی دباؤ، کون سا قرض، کون سی ذہنی اذیت اور کون سی معاشرتی بے حسی ہے جو ایک باپ کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں اس کی سوچ مفلوج ہو جاتی ہے اور وہ خود کو، اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان کو ختم کرنے کا راستہ چن لیتا ہے۔ یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں، یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں مرد سے کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کمزور نہ پڑے، کبھی روئے نہیں، کبھی مدد نہ مانگے، جہاں ذہنی صحت کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا اور معاشی دباؤ کو صرف فرد کا مسئلہ قرار دے کر اجتماعی ذمہ داری سے جان چھڑا لی جاتی ہے۔ یہ رپورٹ نہ کسی مجرم کو معاف کرنے کے لیے ہے اور نہ کسی ایک شخص کو مکمل طور پر شیطان بنانے کے لیے ہے۔ یہ رپورٹ اس تلخ حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب گناہ اور ناکامی کے ساتھ ساتھ معاشرتی بے حسی بھی جمع ہو جائے تو انجام صرف لاشیں، خاموش گھر اور ویران گلیاں ہوتی ہیں۔